أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ المولانا العظیم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے یہ دراصل حج تمتع کے احکام کو بیان کرنے کے لیے یہاں صاحب کتاب لائے ہیں۔ حج تمتع کے احکام کیا ہیں، تو ان تمام تفصیلات سے پہلے آیت کریمہ کا مرادی جو معنی ہے وہ سن لیجیے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ۔ فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جس نے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر تمتع کیا، پس جو اسے ہدی میں سے میسر ہو۔ فمن لم یجد، پھر جسے ہدی نہ ملے، فصیام 3 ایام فی الحج، تو 3 دن کے روزے حج میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 دن کے روزے جب تم واپس آؤ۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 مکمل ہوئے۔ ذالک، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، اہالی نہ ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کا معنی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج اور عمرہ یا تو بطریقِ افراد ادا ہوتے ہیں، یا بطریقۂ قران، یا بطریقۂ تمتع۔ یعنی حج کے 3 طریقے ہیں: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ تو حج اور عمرے کو جو ادا کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کے یہ 3 طریقے ہیں۔ افراد کا طریقہ یہ ہے جو اس کے لفظ سے ظاہر ہے کہ صرف حج کے ارادے سے احرام باندھا جائے اور اس کے بعد حج کے اعمال و افعال ادا کریں، یعنی حج کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کریں۔ اسی لیے جب کوئی شخص صرف عمرے کا ارادہ کرتا ہو، اس کے لیے احرام باندھے، پھر اس کے اعمال بجا لائے۔ تو حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کے ارادے سے احرام باندھا جائے اور حج کے مناسک کو ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص صرف عمرے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے عمرے کا ہی احرام باندھنا ہے اور اس کے اعمال بجا لانا ہے۔ حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے ایک ساتھ، یعنی جب احرام باندھے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرے اور تلبیہ کے وقت یوں کہے: لبیک بحجۃ و عمرہ، یعنی میں عمرہ اور حج کے ارادے سے رب العالمین تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ صرف حج کے مخصوص افعال کرے گا، یعنی حج قران والا احرام حج اور عمرے کا ایک ساتھ باندھے گا، تلبیہ لبیک بحجۃ و عمرہ کہے گا، لیکن پہلے وہ حج کے مخصوص افعال جو مناسک ہیں وہ ادا کرے گا اور اس کا عمرہ اسی میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص جسے غسل کی حاجت ہے اور وہ غسل کے آغاز میں ہی وضو اور غسل دونوں کی نیت کر لیتا ہے،
تو علیحدہ سے اسے وضو کرنے کی حاجت نہیں رہتی، وضو اس کے غسل کے اندر ہی داخل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قران ہے، حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے اور اس کے بعد وہ حج کے مخصوص افعال کرے، عمرہ بھی اسی میں ادا ہو جائے گا، جیسا کہ غسل کرنے میں وضو داخل ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد اور حج قران، یہ دو کی تفصیل ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قران کا یہ طریقہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اوپر جو بیان کیا گیا کہ حج عمروں کا احرام باندھے اور حج کے افعال کر لے، اسی سے عمرہ بھی ادا ہو جائے گا، تو یہ طریقہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اور ہم احناف کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھے، پھر افعال عمرہ ادا کیے جائیں، یعنی عمرے کے جو کام ہیں وہ ادا کرے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکروں سے طواف کیا جائے، اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے، پھر افعال حج شروع کیے جائیں اور طواف قدوم کے 7 چکر لگائے جائیں، پھر اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جائے اور بقیہ افعال و اعمال حج مکمل کیے جائیں، جیسے فقہی کتابوں میں اس کی تفصیل درج ہے۔ تو یہ دو قسم کا حج، ایک حج افراد، حج قران۔ حج قران کے سلسلے میں 2 باتیں یہاں ذکر کی گئیں۔ پہلے ایک طریقہ بیان کیا گیا جو امام شافعی کے نزدیک ہے، اس میں عمرے کے افعال علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا طریقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک وہ یہ کہ حج و عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھے، پہلے عمرے کے افعال ادا کرے اور اس کے بعد جو ہے حج کے افعال مکمل کرے۔ اب تیسری قسم ہے حج تمتع۔ یہ حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صرف عمرے کا ارادہ کر کے اس کا احرام باندھے اور مکہ شریف میں داخل ہو کر عمرے کے اعمال سے فراغت حاصل کر لے، یعنی مکے میں داخل ہوتی عمرے کے جو کام ہے وہ کر لے، پھر احرام سے باہر نکل آئے، یعنی حلال ہو جائے، یعنی احرام کھول دے۔ اب احرام کی وجہ سے جو باتیں ممنوع تھیں اب ان کو کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ حج تمتع میں فائدہ یہ ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں تو وہ پابندیاں عمرے کا احرام کھولنے کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بیچ میں اگر اس شخص کو ضرورت ہے کچھ ایسی جو احرام کے منافی تھی تو وہ ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ لہٰذا آفاقیوں کے لیے یہی بہتر بتایا گیا ہے کہ وہ حج تمتع کرے، کیونکہ قران میں ایک ساتھ دونوں کا جو ہے احرام باندھا جاتا، اور جب تک حج مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک احرام کی پابندیاں بدستور باقی رہتی ہیں، جبکہ حج تمتع میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، تو اب گویا کہ جو باتیں احرام میں ممنوع تھیں اب ان کے کرنے کی اجازت ہو جاتی ہے، تو یہ سہولت ہے۔ آگے دیکھیے، پھر عین مکہ سے یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو حج کے لیے احرام باندھے، یعنی حج تمتع کرنے والا پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، عمرہ ادا کر لیا، احرام کھول دیا، اس کے بعد عین مکہ سے یوم الترویہ یعنی 8ویں ذی الحجہ کو، ترویہ کا دن جو ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، اور اس تاریخ سے اگر پہلے احرام باندھ لیا تو بھی افضل ہے، پھر افعال حج ادا کرے۔ یہ اس متمتع حاجی کے لیے ہے جس نے ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا ہے، اگر اس نے ہدی بھیجی ہے تو وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا، پھر یوم الترویہ کو احرام باندھے جیسا کہ اہل مکہ باندھتے ہیں۔ حج مفرد امام شافعی کے نزدیک مطلقاً افضل ہے، آفاقی ہو یا میقاتی ہو، یعنی صرف حج کا احرام باندھنا، اور امام مالک کے نزدیک تمتع قران سے اور قران مفرد سے افضل ہے،
یعنی امام مالک کے نزدیک تمتع قران سے اور قران مفرد سے، تو گویا کہ امام مالک کے نزدیک سب سے افضل جو ہے وہ قران ہے۔ تمتع قران سے افضل ہے ان کے یہاں، اور قران مفرد سے افضل ہے، تو گویا امام مالک کے نزدیک حج تمتع یہ سب سے افضل ہوا، اور ہم احناف کے نزدیک قران تمتع سے، تمتع افراد سے افضل ہے۔ ہدایہ میں ایسے ہی مذکور ہے، اور تفسیر حسینی میں جو مذکور ہے کہ عمرہ حج قران میں مطلقاً درج و شامل ہے، اوپر جو ذکر کیا گیا تھا شروع آیت کے ساتھ ہی جو تفسیر بیان کی گئی تھی، وہاں یہ بتایا گیا تھا تفسیر حسینی کے حوالے سے کہ عمرہ حج قران میں مطلقاً درج و شامل ہوتا ہے، اور افراد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک کے نزدیک افضل ہے۔ اور تمتع امام احمد بن حنبل کے نزدیک افضل ہے، اور اس میں احرام سے یقیناً باہر آ جاتا ہے۔ تفسیر حسینی کا یہ قول صاحب ہدایہ کے قول کے خلاف ہے۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمتع کے حکام بیان فرمائے، اور فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ میں امن سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمہارا وہ احصار ختم ہو جائے جو اس سے پہلے تم پر تھا، یعنی اس سے پہلے جو آیت تھی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اگر تم روک دیے جاؤ تو اسی کو یہاں احصار، تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں آ جاؤ، تو امن سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا وہ احصار ختم ہو جائے جو اس سے پہلے تم پر تھا، کیونکہ تمتع اس وقت کے ساتھ موقت و مخصوص نہیں ہے، تمتع اس وقت کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں روکا نہ گیا ہو اور تم حالت امن اور وسعت میں ہو، تو جو شخص اس حالت میں عمرے کے ذریعے حج کے ساتھ تمتع کرتا ہے، یعنی پہلے عمرے کے ذریعے اللہ کا تقرب اور خوشنودی حاصل کرتا ہے، پھر اس کے بعد حج سے تقرب الی اللہ سے نفعمند ہونا چاہتا ہے، یا پھر یہ مفہوم ہے کہ جس نے عمرے کے افعال اور اعمال سے فراغت حاصل کر کے فائدہ اٹھایا کہ اب اس کے لیے احرام کے ممنوعات ختم ہو گئے اور ان کی اباحت سے مستفید ہوا، اباحت سے فائدہ اٹھایا، یہ استفادہ یعنی احرام کے ممنوعات سے استفادہ کرنا، یہ استفادہ اس وقت تک اسے حاصل رہا جب تک حج کا احرام نہیں باندھتا، جیسا کہ اس متمتع کے لیے ہوتا ہے جس نے ہدی روانہ نہیں کی ہوتی ہے۔ بہرحال ان دونوں معانی اور تقدیرات پر خلاصہ یہ ہوگا کہ جس نے حج اور عمرہ تمتع کے طریقے سے ادا کیا اور کیا بھی حالت امن میں، تو اس کو قربانی دینا لازم ہے۔ اونٹ، گائے، بکری میں سے جو بھی میسر ہو وہی دے دے، یہ قربانی تمتع کے شکرانے میں ہے، اور اس توفیق ملنے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہدی قربانی کی طرح حکم رکھتی ہے، یعنی اس کا گوشت خود متمتع کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسے قربانی کا گوشت قربانی دینے والا کھا سکتا ہے، اور اس کے قربان کرنے کا دن قربانی کا دن یعنی یوم النحر ہے، جیسا کہ دوسری قربانیوں کا یہ دن ہے۔ دوسری قربانیاں اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خود متمتع اس میں سے نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ اسے نقصان پورا کرنے کی قربانی کہتے ہیں۔ یعنی امام شافعی متمتع کی قربانی کو، اس کی ہدی کو نقصان پورا کرنے کی قربانی کہتے ہیں، اور ان کے نزدیک اسے اس وقت بھی ذبح کر سکتا ہے جب اس نے احرام باندھا ہوا ہو، یعنی حج کا احرام باندھا اس وقت بھی وہ اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ بیضاوی اور کشاف سے شوافے کا یعنی ان کا موقف یہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب ہدی موجود ہو، اور جسے ہدی نہ ملے تو اس پر 10 دنوں کے روزے واجب ہیں۔
3 روزے ایام حج میں رکھے، اور ایام حج کون سے ہیں؟ وہ ہیں ایام حج وہ ہیں جو دونوں احرام باندھنے کے درمیان ہیں، اور 7 روزے اس وقت رکھے جب واپس آ جائے، یعنی افعال حج سے فراغت پائے اور وہاں سے واپسی کا ارادہ ہو۔ یہ ہم احناف کے نزدیک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 روزے دوران حج کا معنی یہ ہے، یعنی 3 روزے حج کے دوران رکھو، اس کا معنی یہ ہے کہ جن دنوں آدمی احرام باندھنے کے بعد حج میں مشغول رہتا ہے، اس احرام سے لے کر احرام کے خاتمے تک درمیانی دن مراد ہے، اور 7 روزے 7 اس وقت رکھے جب واپس گھر آ جائے، وطن آ جائے۔ لہٰذا روزے ان کے نزدیک حج کے مہینوں سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 روزے ان کے نزدیک حج کے مہینوں سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ اس نے ان سے پہلے احرام باندھا ہو، یعنی حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے احرام باندھا ہو تو امام شافعی کے نزدیک حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے بھی روزے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ 3 روزے حج کے مہینوں میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، پہلے نہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 7ویں، 8ویں اور 9ویں کا روزہ رکھے۔ اگر ان 3 میں بھی روزہ نہ رکھ سکا تو اب اس کے لیے ہمارے نزدیک قربانی کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ان روزوں کی رمضان کے روزوں کی طرح قضا کرے گا، اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک قربانی کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق میں یہ 3 روزے رکھنے جائز ہیں امام مالک کے نزدیک، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فی الحج فرمایا ہے، جس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کن دنوں میں رکھے اور کن میں نہ رکھے، اور ہمارے نزدیک ان دنوں میں نہیں آنے کی وجہ سے مذکورہ روزوں کی ادائیگی ناقص ہوگی، یعنی ایام تشریق میں 10ویں ذی الحجہ کو چونکہ یہ ضیافت کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ضیافت ہوتی ہے، تو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، اس ممانعت کی وجہ سے ان دنوں کے اندر روزوں کی ادائیگی ناقص ہوگی، جبکہ ادائیگی کامل مطلوب ہے، یعنی کامل ادائیگی کا اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے، لہٰذا ادا نہیں ہوں گے۔ کوئی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز کامل فرض ہوتی ہے اس کی ادائیگی بھی کامل ہونا چاہیے، جو ناقص فرض ہوئی تو اس کی ادائیگی اگر ناقص طریقے سے کی گئی تو جو ہے ہو سکتا ہے۔ اور رہا قضا کا معاملہ تو قضا ایک قسم کا بدل ہے، اور بدل شریعت مطہرہ کے تقرر کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان ایام کے گزرنے کے بعد کوئی شرع نہیں، اور 7 دن کے روزے ہمارے نزدیک حج سے فراغت کے بعد مکہ شریف میں بھی رکھنے جائز ہیں، کیونکہ اذا رجعتم کا یہ معنی ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ، اور فراغت کے بعد مکہ شریف میں قیام کے دوران بھی یہ جائز ہوئے۔ اور امام شافعی کے نزدیک صرف وطن واپس آ کر ہی رکھنے جائز ہیں، یعنی اگر کوئی شخص حج کے ارکان مناسک مکمل کرنے کے بعد مکے میں ہی رک گیا تو وہاں نہیں رکھ سکتا، ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اذا رجعتم کا معنی ہے مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد، اور ان کے یہاں اذا رجعتم، کیونکہ اذا رجعتم ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ جو تم واپس آ جاؤ، تو واپس آنے کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اپنے وطن واپس آ جاؤ، اس لحاظ سے امام شافعی کہتے ہیں کہ مکے میں نہیں رکھ سکتا۔ لہذا ہمارے اور امام شافعی کے درمیان 2 باتوں میں اختلاف ہے، ایک فی الحج کے مفہوم میں اور دوسرا اذا رجعتم کے مفہوم میں، فقہ کی کتابوں میں اسی طرح مذکور ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ مکمل 10 ہوئے، 3 ایام حج میں اور 7 روزے مناسک حج کے بعد۔ تلک عشرۃ کاملہ ایک وہم کے ازالے کے لیے، ایک وہم کو دور کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وسبعۃ اذا رجعتم میں واو یعنی حرف واو، وسبعۃ میں جو واو ہے تو کوئی او کے معنی میں نہ سمجھ بیٹھے، یعنی واو او کے معنی، واو کا معنی اور آتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں اس کو او کے معنی میں یعنی یا کے معنی سمجھ لیں، اس لیے اس وہم کا ازالہ کیا گیا، یعنی پہلے فصیام 3 ایام فی الحج، 3 روزے حج میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے
واپسی کے وقت، تو پہلے 3 پھر اس کے بعد 7، تو 7 سے پہلے واو ہے، تو اس واو سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 3 رکھ لو حج کے درمیان یا پھر وطن واپسی کے بعد 7 رکھ لو، تو او کے معنی میں نہ سمجھے، اس لیے بعد میں اس کو وضاحت کے ساتھ کہہ دیا تلک عشرۃ کاملہ، یعنی یہ 10 روزے رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تلک عشرۃ کاملہ ایک وہم کے ازالے کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وسبعۃ اذا رجعتم میں واو حرف واو کو کوئی بمعنی او نہ سمجھ بیٹھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاکہ روزوں کی مکمل تعداد معلوم ہو جائے جو پہلے 2 حصوں میں بیان کی گئی تھی، پہلے 3 پھر 7، تو مقصد یہ ہے کہ روزوں کی مکمل تعداد ایک جگہ بتا دی جائے، کیونکہ اکثر اعراب یعنی عراب سے مراد یہ تو عربی لوگ ہیں، حساب میں مہارت نہیں رکھتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے تیسری وجہ کہ سبعاتن سے مراد 7 ہی ہیں، نہ کہ کثرت و زیادہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے زیادہ روزے رکھنے کا حکم ہو، کیونکہ سبعاتن بول کر کثرت بھی مراد لی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ سبعاتن کا لفظ بولتے ہیں اس سے کثرت مراد لی جاتی ہے۔ آپ کی خوبی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں سے عشرتن کاملہ میں عشرتن یہ کاملتن کی صفت، یعنی عشرتن کی صفت کاملتن لائی گئی ہے تاکہ تاکید میں زیادتی اور عدد کی حفاظت میں مبالغہ ہو جائے، اور کاملتن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 10 روزے ہدی کے کامل بدل ہیں، جیسا کہ کشاف میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، پھر اس کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے، اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ تم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 3 دن کے روزے جو حج کے دنوں میں رکھے جائیں گے وہ یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ سے قبل ہیں، تو اس صورت میں شرط و جزا کا ترتب کس طرح صحیح ہوگا؟ کیونکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ ہدی یوم النحر کو ذبح کی جائے، تو اس صورت میں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ہدی نہ پائے اس پر یوم النحر سے پہلے 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا۔ اس اعتراض کے جواب میں جو کچھ ملا جیون فرماتے میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ فمن لم یجد کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو پہلے سے علم ہو کہ اسے یوم النحر کو ذبح کرنے کے لیے ہدی میسر نہیں آئے گی، تو اس کے لیے یوم النحر سے پہلے 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر ان 3 روزے کو نہ رکھ سکا تو اب اس پر ان کی قضا نہیں، بلکہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے جو شارع کی طرف سے بجبر و اکراہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمتع کے احکام قران میں بھی جاری فرماتے ہیں، جیسا کہ الوقایہ میں مذکور ہے۔ قران کے لیے یوم النحر کو قارن ذبح کرے گا، قران کرنے والا اگر وہ قربانی کرنے سے عاجز ہے تو 3 دن کے روزے رکھے، جن میں تیسرا دن یعنی آخری روزہ عرفے کے دن ہو، اور 7 روزے حج کے بعد رکھے جہاں چاہے، اور اگر اس کے 3 روزے رہ گئے تو اس پر دم یعنی قربانی لازم ہے۔ صاحب ہدایہ کا کلام اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ لکھا، قران تمتع ہی کے حکم میں داخل ہے، اگرچہ نص سے قرآنی صرف تمتع کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر جو روزے رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا یہ خاص طور پر تمتع سے متعلق ہے، لیکن قران میں بھی یہ احکام جاری ہوں گے۔ فرماتے ہیں اگرچہ نص قرآنی صرف تمتع کے بارے میں وارد ہے آئی ہے، میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قران امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تمتع سے افضل ہے تو اس میں تمتع کے احکام بطریق اولا جاری ہوں گے، کیونکہ وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا، اور اعلیٰ میں ادنا کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرماتے ہیں یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مکے کا اہالی نہ ہو۔ اس میں اشارہ ہے تمتع کی طرف، یعنی تمتع اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو، یعنی نہ تو وہ مکی ہو اور نہ ہی حدود میقات میں رہنے والا ہو، بلکہ اس کا مسکن میقات سے باہر ہو، اس کا ٹھکانہ اس کے رہنے کی جگہ۔ لہذا اس شخص کے لیے تمتع نہیں ہے جو حدود میقات میں سکونت پذیر ہو، اقامت گزیر ہو، کیونکہ اس صورت میں عمرہ حج کے مہینوں کے علاوہ کسی اور وقت میں متصور ہوگا، کسی اور وقت میں بھی کر سکتا ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے صرف حج افراد جائز ہوگا، بخلاف اس شخص کے جو حدود میقات کے باہر رہتا ہے،
جسے آفاقی کہتے ہیں، اس کے لیے اتنی طویل مدت کے لیے اقامت کا تصور مشکل ہے، اتنی لمبی مدت تک وہاں ٹھہرنا یہ اس کے لیے مشکل ہے۔ ایسے کے لیے قران اور تمتع افضل ہے تاکہ دونوں نعمتوں سے مشرف ہو سکے۔ جب کسی کے لیے تمتع جائز نہیں ہوگا تو قران بطریقہ اولا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ تمتع سے افضل ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذالکہ سے اشارہ تمتع کی طرف نہیں ہے، بلکہ وجوب ہدی اور متمتع کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی ذالکہ کا اشارہ ہدی واجب ہونے کی طرف ہے، اور ہدی نہ ہونے کی صورت میں متمتع کے لیے روزہ رکھنے کی طرف ہے۔ یعنی ہدی اور روزے اس صورت میں واجب ہوتے ہیں جو شخص مذکور مسجد حرام کے اہلیان میں سے نہ ہو۔ مسجد حرام کے اہل سے مراد یہ ہے کہ حرم سے اتنی دور ہو جتنی دوری سے قصر لازم آتی ہے، یعنی نمازوں میں قصر لازم آتی ہے۔ لہذا ایسی شخص کے لیے امام موصوف کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک تمتع جائز ہے، لیکن ہدی اور روزہ واجب نہیں۔ لہذا یہاں دونوں ائمہ حضرات کے درمیان اختلاف دو باتوں میں ہے، ایک اس میں کہ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے، اور دوسرا مسجد الحرام کا باشندہ ہونا یا نہ ہونا اس کا مصداق کون ہے، جیسا کہ تم گزشتہ سطور میں ملاحظہ فرما چکے ہو۔ ہدایہ کی حواشی میں ہے کہ ہم احناف نے جو ذالکہ کا مشار الیہ، یعنی اس سے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مشار الیہ بنایا، وہ زیادہ واضح اور حق ہے، کیونکہ اگر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا مشار الیہ ہوتا تو آیت کریمہ کے الفاظ یوں ہوتے، ذالکہ من لم یکن، یعنی من پر حرف لام نہ آتا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مسجد الحرام کا باشندہ نہ ہونے سے مراد غیر مکی ہے صرف فقط، اور جناب طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اہل حل ہے۔ قاضی بیضاوی نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے مجھے کوئی دو ٹوک الفاظ نہیں ملے، اور نہ ہی جناب طاؤس کے بارے میں کہ میں یہ دونوں حضرات ذالکہ کا مشار الیہ کسے کہتے ہیں، یعنی امام مالک اور امام طاؤس کے بارے میں کوئی صراحت ایسی نہیں ملی کہ جن کو یہاں بیان کیا جائے۔ اب یہ بات مکمل ہو گئی، حج جو ہے تمتع کے جو احکام تھے وہ یہاں تک مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا وقت، اس کے شرائط، عرفات و مزدلفہ میں وقوف کا تذکرہ کرتے ہوئے آئندہ آیت میں اس کو بیان فرمایا، جیسے الحج اشہر معلومات۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کو آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔